شکر بھائی سر، سب سے پہلے بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا. آپ کے پاس جو سوال لے کے آئے ہیں اندازہ آپ کو بھی ہوگا کہ کیا افراتفری مچی ہوئی ہے. عوام بے حد پریشان ہے مہنگائی سے. پھر ٹیکس لگ گیا ہے عام چیزوں پر جو لوگوں کی ضرورت کی چیزیں ہوتی ہیں روزمرہ کی، اس پہ پھر 18% ٹیکس لگ گیا ہے. پھر دودھ کی قیمتوں کو سن رہے ہیں، ڈیری کی چیزوں کو سن رہے ہیں کہ اس پر قیمتیں بڑھنے والی ہیں. اور یہ کتنی قیمتیں بڑھیں گی اس کا بھی اندازہ نہیں لگا سکتے کیونکہ الگ الگ خبریں ہیں، الگ الگ نوعیت ہے. تو سر یہ کہاں جا کے رکیں گی؟ اور عوام سر وہی تنخواہ ہے عوام کی، وہی دہاڑی ہے، اور آخر میں سارا کچھ عوام پہ گرنا ہے. تو سر یہ کس طرح سے حالات کنٹرول ہوں گے اور آپ لوگ کیوں مجبور ہیں قیمتیں بڑھانے پہ؟ بہت شکریہ جی آپ کے چینل کا کہ ہمارے مقدمے کو صارف کے سامنے رکھنے کے لیے اور ایوان بالا تک پہنچانے کے لیے آپ میرے آفس تشریف لائے. اور یقینی طور پہ پریشان ہونا بنتا ہے، صرف آپ کا نہیں، اور نیشنل میڈیا جیسے اپنی ذمہ داریوں کو نبھاتا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں ہمیں بھی، گورنمنٹ آفیشلز کو بھی اور ہمیں بھی اپنی ذمہ داریاں نبھانی چاہیے. ہمیں سستا دودھ، گوشت، مرغی اور انڈا صارف کو دینا ہمارا اور حکومت وقت کا حق ہے. بالکل. پر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ دودھ، گوشت، مرغی اور انڈے کی قیمتیں یا دیگر اشیاء ضروریہ کی قیمتیں خواہشات کی بنیاد پہ نہیں بڑھ سکتی. ان کی جو قیمتیں ہیں اس کا دار و مدار ہے ان پٹس کی قیمتوں پہ. ان پٹس کی قیمتیں بڑھیں گی تو آؤٹ پٹ کی قیمتیں بڑھیں گی. آپ سے گزارش ہے آسان لفظوں میں سمجھائے گا مجھے بھی اور ہمارے دیکھنے والے صارف کو بھی. چارہ، مویشی، لیبر کاسٹ، ٹریولنگ کاسٹ اور دیگر اخراجات جو بڑھ رہے ہیں نا، یقیناً ان پٹ کاسٹ جیسے کہ ہماری انویسٹمنٹ بھی بڑھ رہی ہے. جو بھینس 1 لاکھ کی تھی آج وہ 4 لاکھ روپے کی ہے. جو چوکر کی بوری 600 روپے کی تھی آج وہ 2000 روپے کی ہے. جو پام کرنل کیک کی یا دیگر اجناس کی بوریاں، فیڈ جو تھی وہ 600، 700، 800، 1000 روپے زور مار کے ہوتی تھی، آج وہ 2500، 2800، 3000. جو اجناس ہمیں 20-22 روپے ملتے تھے آج 90 روپے کلو مل رہے ہیں. تو آپ کو سستا دودھ ہم کیسے دیں گے؟ پر میں دیکھیں آج ہم اس ایشو پہ بات کرتے ہیں. کیا حکومت وقت چاہے تو دودھ کی قیمتیں کم کر سکتی ہے؟ کیا دیکھیں آپ ذمہ دار ٹھہراتے ہیں کمشنر کراچی کو، ڈی سیز کو، ان کے غریبوں کے اختیار میں ہی نہیں ہے. آپ ذمہ دار ٹھہراتے ہیں مجھے. لاسٹ ٹائم آپ نے بتایا تھا میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں قیمتیں بڑھنے کا. قیمتیں بڑھنے کے ذمہ دار ہیں وفاقی منسٹری آف کامرس میں بیٹھے ہوئے لوگ، منسٹری آف نیشنل فوڈ سیکیورٹی اینڈ ریسرچ میں بیٹھے ہوئے لوگ. یہ وفاقی گورنمنٹ کی پالیسیز کی بنیاد پہ ان پٹ کاسٹ بڑھتی ہے. اب جیسے کہ پچھلے دنوں 17% GST لاگو کیا گیا تھا ان پٹ کی قیمتوں پہ، تو یقیناً اس کا امپیکٹ آؤٹ پٹ پہ آنا ہے نا. تو اس میں بہت سارے عوامل کار فرما ہیں. منسٹری آف کامرس، ہم سوشل میڈیا کمپین کی، ہم چیختے رہے، چلاتے رہے، نیشنل میڈیا پہ ہم کہتے رہے کہ 2015 سے میں چیخ رہا ہوں جب دودھ کی قیمتیں 86 روپے لیٹر تھی، آج 210 روپے لیٹر دودھ کی قیمتیں ہو گئی ہیں. اور میں آپ کو بتا دوں دودھ کی قیمتیں 300 روپے لیٹر تک ہو جائیں گی اگر انہوں نے نہ کچھ کیا تو. اور ہاں وہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، وہ وفاقی منسٹری کے، نہ کمشنر کراچی کے یا کسی ڈی سی کے ہاتھ میں. وہ کیا کر سکتے ہیں جب آپ پالیسی ایسی بناؤ گے کہ جی دودھ اجناس جو ہیں ان پٹ، وطن عزیز مویشیوں کی ضروریات کا 45% چارہ پیدا کرتا ہے، اور 45% چارہ اور اجناس میں سے زیادہ تر اجناس یہ مڈل ایسٹ ایکسپورٹ کر دیتے. دیکھیں ہاں نا، دیکھیں یہ بہت ضروری ہے کہ پہلے میری ضرورت پورا کرو، اگر وہ پوری ہو جائے تو پھر آپ ایکسپورٹ کرو. اگر آپ یہ کر رہے ہیں، ایکسپورٹ کر رہے ہیں، مجرمانہ فیل کر رہے ہیں، بھوسا ایکسپورٹ ہو رہا ہے، کینولا میل ایکسپورٹ ہو رہی ہے، ریپ سیڈ میل ایکسپورٹ ہو رہی ہے، رائس پالش ایکسپورٹ ہو رہی ہے، الفالفا ہے، روڈ گراس، سائلیج، مکئی ایکسپورٹ ہو رہی ہے. آپ دیکھیں ایک تو ایکسپورٹ، اور اس کے بعد جو اجناس امپورٹ ہوتے تھے اس میں ذمہ دار ٹھہراؤں گا وفاقی جو فوڈ منسٹر ہیں طارق بشیر چیمہ صاحب. اب یہ جو موجودہ پولٹری پہ مہنگائی آئی ہے اس کے ذمہ دار طارق بشیر چیمہ صاحب ہیں. کیونکہ دیکھیں جی ایم او اور نان جی ایم او کی بحث شروع کر کے انہوں نے 14-15 جہاز آئے کھڑے تھے بحیرہ عرب کے پانیوں میں. ایک تو دنیا میں آپ کا امیج خراب ہوا وہ جہاز دیگر ممالک میں جانے سے، کیونکہ آپ نے انہیں مجبور کیا کہ وہ نہ اتریں، اور جو پورٹ پہ اترے تھے آج انہیں آپ نے ریلیز ان سویابین کو، کینالوں کو آپ نے ریلیز کر دیا. تو آپ کو روکنے ہی نہیں چاہیے تھے. آپ کو اگر اس قسم کا کوئی فیصلہ کرنا تھا
تو آپ تمام امپورٹرز کو لکھتے کہ جی جی ایم او سیڈ فلاں ڈیٹ تک نہیں آئے گی, اور اس کے بعد آپ پابندی لگا دیتے, اس ڈیٹ کے بعد بھی آتی. تو آپ نے پولٹری سیکٹر کو, ڈیری سیکٹر کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا. جب وہ اجناس نہیں آئے تو یقینی طور پہ اجناس مہنگا ہوا, ان پٹ کاسٹ بڑھی تو آؤٹ پٹ کاسٹ, تو مرغی 1000 روپے ہو گئی آج, بالکل, دودھ 300 روپے لیٹر ہونے جا رہا ہے. آپ نے ڈرا دیا, میں تو 210 روپے کی التجا لے کے آیا تھا, آپ نے 300 روپے پہ کھڑا کر دیا. دیکھیں جی, میں آپ کو ایک بات بتا دوں, انجسٹیفائڈ قیمتیں مارکیٹ میں برقرار رہ ہی نہیں سکتی, کیونکہ کمپٹیشن ہے نا. بالکل, اگر ہم زیادہ مہنگا دیں گے تو اوپن دودھ منڈی بھی ہے, اگر قیمتیں غلط مقرر کریں گے تو اوپن دودھ منڈی سے سستا دودھ لا کے لوگ فروخت کریں گے. پر اوپن دودھ منڈی یہ کہہ رہی ہے, ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا جو تعین کرتی ہے, آپ کے پاس دودھ نہیں ہے. آپ دودھ کی ضروریات پوری کرنے کے لیے, بھائی یہ بتائیے دودھ کیوں نہیں ہے؟ میں بتاتا ہوں, آپ دودھ کی ضروریات پوری کرنے کے لیے آپ غیر ملک سے مویشی امپورٹ کر رہے ہیں. اچھا, دودھ دینے والے, زیادہ دودھ کے حامل. آپ نے اپنے مویشی کو کیوں امپروو نہ کیا؟ آپ نے دنیا سے ٹیکنالوجی کیوں نہیں امپورٹ کی جو انڈیا کر رہا ہے؟ آپ دیکھیں جی, انڈیا نے 10 مشینیں انویسٹمنٹ انڈیا نے کی, اور ایک کمپنی ہے امریکہ کی, اس نے ٹیکنالوجی انڈیا میں منتقل کی, اور 95% بزنس جینیٹکس کا وہ دیکھ رہے ہیں. آج انڈیا کا مویشی زیادہ دودھ دے رہا, ہمارا کم دے رہا. دیکھیں نا, ہمارے پاس تو یہی پیمانہ ہے, ٹیکنیکل پرابلمس آ جاتی ہیں. ہاں, تو دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر حکومت وقت چاہے اجناس کی ایکسپورٹ پہ پابندی لگائے, اپنے مال مویشی کو, لوکل مویشی کو جینیٹکلی امپروو کرے. ان کی آپ نے سوال پوچھا نا کہ کیوں ہو رہا ہے, دیکھیں انہوں نے جینیٹکلی اپنے مویشی کو امپروو نہ کیا. جب آپ نے اپنے مویشی کی دودھ دینے کی صلاحیت کو نہ بڑھایا تو یقینی طور پہ 6 سے 8 لیٹر دودھ کی پروڈکشن کا حامل ہے آپ کا مویشی. کھاتا وہ وہی ہے جو زیادہ پیداوار کے حامل. تو آپ کو ایک تو اجناس کی ایکسپورٹ بند کرنی ہوگی, دوسرا آپ کو اپنے مویشی کو جینیٹکلی امپروو کرنا ہوگا, اور تیسرا میں آپ کو بتا دوں, دیکھیں اب بھینس فیزیبل نہیں رہی کیونکہ وہ 6 سے 8 لیٹر. اب اعلیٰ کوالٹی کی پیداوار کی حامل گائے کے دودھ کو پروموٹ کرنا ہوگا آپ کو. وہ سستا دودھ ہوگا اور خالص دودھ ہوگا. آپ دیکھیں پنجاب بھر کا جو بھی جانور بچہ دیتا ہے وہ ہم کراچی والے لے آتے ہیں, اور جو بھینس پنجاب کی سرحد عبور کر کے ہمارے پاس سندھ میں آ جاتی ہے ہم کراچی لے آتے ہیں, وہ کبھی پلٹ کے واپس نہیں جاتی. وہ کیوں؟ وہ سلاٹر ہو جاتی 270 ڈیز بعد. ان کا ڈے اولڈ بچہ پہلے دن سلاٹر ہو جاتا ہے. تو یہ المیہ ہے نا, دودھ مہنگا نہیں ہوگا, گوشت مہنگا نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ پروڈکشن جو ہے اس پہ افیکٹ کرتا ہے. دیکھیں جی, منسٹری آف نیشنل فوڈ سیکیورٹی اینڈ ریسرچ, منسٹری آف کامرس, چاروں صوبوں کے محکمہ لائیو اسٹاک اور دیگر جو بھی ہمارے محب وطن پاکستانی ہیں, محب وطن افسران ہیں, انہیں سنجیدگی سے سوچنا ہوگا کہ صارف کو سستا دودھ دینا ہمارا حق ہے, ہمارا فرض ہے, اور تمام اشیاء ضروریہ کو سستا کرنے کے لیے گورنمنٹ کو وفاقی سطح پہ نوٹس لینا ہوگا, ایسے فیصلے کرنے ہوں گے. اسٹیک ہولڈر کو, گورنمنٹ کو ساتھ بٹھانا ہوگا پالیسی میکنگ میں. آپ جیسے آپ یہاں پہ سربراہ ہیں جی, تو سر آپ سے کسی نے کوئی رابطہ کیا, جیسے آپ بتا رہے ہیں ٹیکنیکل چیزیں آپ سمجھ سکتے ہیں بہتر, تو کوئی آپ لوگوں کی میٹنگس وغیرہ ہوتی ہیں, کس چیزوں پہ بات ہوتی ہے کہ عوام کو ریلیف ملے؟ اصل میں جی جو پنجاب محکمہ, پنجاب کا لائیو اسٹاک ایڈوائزری بورڈ ہے, اس کی کمیٹی میں مجھے ڈالا ہے انہوں نے. 17 تاریخ کی میٹنگ ہے. دوسری میٹنگ طلب کی ہے منسٹری آف نیشنل فوڈ سیکیورٹی اینڈ ریسرچ نے اسلام آباد میں, وہ بھی اس میں بھی مجھے انہوں نے انوائٹ کیا ہے. تیسری میٹنگ 22 تاریخ کی کراچی بیچ لگژری ہوٹل میں ہے. تو باقی 2 صوبے بلوچستان اور خیبر پختونخوا وہ سوئے ہوئے ہیں. اچھا, چلو یہ تو کچھ نہ کچھ سوچ رہے ہیں نا, تو ضروری یہ ہے کہ ہمیں یکساں طور پہ چاروں صوبوں میں بشمول گلگت بلتستان, بشمول آزاد کشمیر, ہمیں سنجیدگی سے فیصلے کرنے ہوں گے. سستا دودھ صارف تک پہنچانے کے لیے آپ کو ایفرٹس کرنی ہوں گی, اور وہ وفاقی گورنمنٹ کی ایفرٹس کیا ہیں؟ دیکھیں جی, اجناس کی ایکسپورٹ پہ پابندی لگانے, دودھ کی قیمت نہیں بڑھیں گی. یہ پروڈکشن بڑھ جائے گی یقیناً. سیمن امپورٹ جو پالیسی ہے ٹیکنالوجی کو منتقل, اب سیمن ہم کروڑوں روپے کا, اربوں روپے کا امپورٹ کرتے ہیں باہر سے, اعلیٰ کوالٹی کے حامل جو مویشیوں کا سیمن ہے. آپ ٹیکنالوجی منتقل کریں, یہاں مشین لگائیں نا, ایک بل منگوا لیں. آپ کسی کمپنی کو راستہ ہی نہیں دیتے ہیں. دیکھیں جی پیسہ ایک لیکوڈ ہے, اگر آپ اسے
ہموار سطح نہیں دیں گے، وہ بہہ کے بنگلہ دیش چلا جائے گا، وہ بہہ کے انڈیا چلا جائے گا. دیکھیں نا، آپ نے ڈھلان پیدا نہیں کیا، آپ نے اپنے قانون سازی میں کوئی ایسے فیصلے نہ کیے کہ کمپنی یا ٹیکنالوجی منتقل کریں. کمپنی رائلٹی مانگتی ہے، ہمارا قانون اجازت نہیں دیتا، آپ کو امینڈمنٹ کرنی ہوگی. اپارچونیٹیز جو ہیں وہ ضائع ہو رہی ہیں. یقین ہے نا، آپ کو اچھی کمپنیز کو دعوت دینی ہوگی. دنیا بھر کی جو اعلیٰ کوالٹی کی جو ٹیکنیکل جو یہ ٹیکنالوجی ہے، جن کے پاس سیمنس کی جینیٹکس کے حوالے سے، انہیں یہاں پاکستان میں منتقل کرنے کے لیے اپنے مویشی کو آپ کو امپروو کرنا ہوگا. دوسرے خطے سے جو مال مویشی آپ لاتے ہیں، ہم مانتے ہیں زیادہ پروڈکشن کے حامل ہیں، صحیح، پر وہ یقینی طور پہ A1 دودھ دیتے ہیں، ہمارے A2 دودھ دیتے ہیں. اس خطے کی ضرورت A2 دودھ ہے. تو یقینی طور پہ ہم یہ کہیں گے کہ آپ اپنے مویشی کو امپروو کریں، ہم آپ کا ساتھ دیں گے. ہمارے پاس آج بھی 30 لیٹر دودھ دینے کی حامل بھینسیں موجود ہیں. اس خطے کے لوگ بھینس کو پسند کرتے ہیں، بھینس کے دودھ کو پسند کرتے ہیں، موٹی بالائی کو پسند کرتے ہیں. تو ہم کام کر سکتے ہیں اگر گورنمنٹ آف پاکستان چاہے تو سیریس ہو اور آپ لوگوں کے ساتھ بیٹھے اور جو ٹیکنیکل پرابلمز ہیں ان کو سالو کریں. یقینی. بالکل سر، آپ کے ٹائم کا بہت بہت شکریہ. یہی سوال لے کے آئے تھے. آخر میں ایک چیز آپ سے اور پوچھنا چاہوں گا کہ سر کتنی جلدی یہ بوجھ ختم ہو سکتا ہے عوام کے اوپر سے، یہ جو دودھ کی قیمتوں میں جو اضافہ ہو رہا ہے؟ کیونکہ عوام سر بے چاہ تڑپ رہی ہے، پریشان حال لوگ ہیں، چھوٹے بچے ہیں، بزرگ ہیں، ان سے ہم بات کرتے ہیں وہ بیچارے بے تحاشا پریشان ہیں. مجھے خود اپنے لوگوں کا احساس ہے جی. دیکھیں آپ بچے ان کے نہیں، میرے بھی ہیں. میں اگر گورنمنٹ آج اجناس کی ایکسپورٹ پہ پابندی لگا دے، اجناس کی بھی نہیں چلے چھوڑیں، اجناس کے بائی پروڈکٹس کی ایکسپورٹ پہ آج یہ پابندی لگا دیں، بھوسا، چوکر، دیگر جتنے اجناس، مکئی ایکسپورٹ ہو رہی ہے اسے بند کریں، ہم قیمتیں کم کر دیں گے، اس کی فوری طور پہ قیمتیں کم کر دیں گے. میں سمجھ سکتا ہوں کہ نیک نیتی سے کام ہوگا تو اس میں برکت بھی ہوگی. بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا. ہماری حکومت سے اور جتنے بھی ادارے ہیں جو سربراہ ہیں ان سے یہی گزارش ہے کہ وہ آئیں یہاں پہ، جتنے بھی ٹیکنیکل لوگ ہیں شاکر صاحب کی طرح، ان کے ساتھ بیٹھیں اور کوئی سولوشن نکالیں اور عوام کو ریلیف دیں. اسی کے